ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نئی نسل اور چھوٹے طلباء کے لیے اپنے سلسلے میں ایک کتاب شامل کر رہے ہیں۔ وہ کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں۔ اس کا حصہ دوم یہ ہے، اور حصہ اول جو ہے وہ مدنی ناظرہ کے نام سے ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا حصہ سوم آئے گا۔ اس کے اندر جو ہے آپ مختلف طریقے کی دعائیں، مختلف قسم کے وقت دعائیں پڑھنے، اور دعائیں اور نماز کے اندر پڑھی جانے والی صورتیں اور تسبیحات وغیرہ بہت ساری مفید باتیں آپ کے اس کتاب میں سیکھنے کو ملیں گی، جو نوخیز اور چھوٹے طلباء کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ تو اس لیے سوچا کہ اس کو سلسلے میں شامل کر دیا جائے۔ تو آج آئیے آپ کے سامنے اس کتاب کے سلسلے کی ہم سبق نمبر 1 شروع کریں گے گویا کہ، اور اس سے پہلے ہم شروع کرنے سے پہلے یہاں پر سب سے پہلے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے یہ کلام دیا ہے، اور اس کلام کے کچھ اشعار ہیں، وہ اس کو بطور برکت نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ کلام جو ہے کلام الامام، امام الکلام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ان کی حدائق بخشش سے لی گئی ہے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھکے چھپاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ آئیے اب اس نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم مدنی نصاب ناظرہ شعبہ ناظرہ سے آج ہم اذکار نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اذکار نماز میں سب سے پہلے ہے وہ سورہ فاتحہ۔ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں، کسی بھی وقت کی ہمیں نماز شروع کرنی ہے، تو اس نماز کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں نیت باندھنے کے بعد سبحانہ کے بعد ہمیں الحمد پڑھنا ہوتی ہے۔ تو لہذا الحمد کا یاد ہونا ضروری ہے، اس لیے یہاں الحمد پیش کی جا رہی ہے آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اب یہاں سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف و توصیف سورہ فاتحہ شروع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہوئی۔ اب اس کے بعد ترجمہ کنز ایمان ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان، رحمت والا، روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کو الحمد پڑھنے کے بعد نماز کے اندر آپ کو سورت کوئی بھی پڑھنا ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جن کے اگر یاد نہیں ہوتی ہیں صورتیں تو سورۃ الاخلاص اکثر یاد ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص آپ کے سامنے پیش ہے۔ تو اس سورۃ الاخلاص کو بھی آپ فرض کی جو ہے رکعتوں میں الحمد کے بعد 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ مسئلہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ فرض کی 4 رکعتوں میں سے اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے اندر آپ کو الحمد بھی پڑھنا ہوگی اور سورت بھی ملانا ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے بعض احباب کے جو ہے سورۃ الاخلاص ہی یاد ہوتی ہے، تو اب اگر سورۃ الاخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت یاد نہیں ہے ان کو، تو وہ جو ہے دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ اب الحمد بھی پڑھ دیا آپ نے کھڑے ہو کر اور سورت بھی پڑھ دی۔ اب اس کے بعد یہ آپ کی جو ہے قیام مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جا کر کے آپ کو وہ تسبیح جو پڑھنی ہے وہ یہ تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو اس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار۔ اب یہ جو تسبیح ہے اس کے لیے یہ ہے کہ کم سے کم رکوع میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ جو ہے یہ تسبیح جو ہے رکوع کے اندر پڑھی جائے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار۔ پھر آپ جو رکوع سے اٹھیں تو تسمیع، یعنی تسمیع کسے کہتے ہیں؟ رکوع سے اٹھتے وقت کیا کہنا؟ یہ تسمیع، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ ترجمہ اللہ عز جل نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کہی۔ یہ جو ہے پھر اس کے بعد تحمید کا مسئلہ آتا ہے۔ تسمیع بڑی سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور تحمید اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے مالک، سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ یعنی جب امام کے پیچھے ہے تو آپ کو صرف یہ تحمید پڑھنا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد۔ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور آپ جو ہے اس کے جواب میں یہ کہیں گے، لیکن آپ تنہا پڑھ رہے ہیں نماز تو آپ دونوں کہیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب یہ جو ہے رکوع کرنے کے بعد رکوع سے اٹھنے کی تسبیح تھی۔ اب سجدے میں جانے کی تسبیح۔ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، ترجمہ پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند۔ یہ بھی تسبیح کم سے کم 3 مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر کے کہی جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ مختصر ہے آپ کے سامنے، یہ چیزیں نہیں بیان کی گئی ہیں اس میں کہ کتنی بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کو جب آپ پڑھیں گے فقہ کی کتابیں تو وہاں آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں پر جو ہے آپ نے جب رکعتیں مکمل کر دی ہیں، اب آپ اس کے بعد جب بیٹھ جاتے ہیں اختتام کی طرف، تو وہاں پر جو 2 بیٹھ کے جو ہے پڑھتے ہیں جو اس کو بولتے ہیں تشہد، جو بیٹھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے
اور نماز کے آخر میں اس کو تشہد بولا جاتا ہے۔ اور تشہد کیا چیز ہے، یہ آپ جو ہے تشہد اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی 4 رکعت والی اگر نماز ہے تو آپ میں جو ہے صرف اتنا التحیات پڑھ کر کے آپ کو تشہد پڑھ کر کے آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ لیکن اگر 2 رکعت والی آپ کی نماز ہے تو ایسی صورت میں اب تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف اور پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ تیسری اور چوتھی رکعت 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا تیسری رکعت والی، تو آپ اب التحیات تشہد پڑھنے کے بعد اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت 3 رکعت والی نماز ہے تو اس میں پھر سجدہ کرنے کے بعد پھر تشہد بیٹھیں، اور اس طرح تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد اب جو ہے اس نماز کو مکمل کریں۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں چوتھی رکعت کے لیے، چوتھی رکعت مکمل کر کے اور پھر اسی طریقے سے تشہد پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے داہنی اور بائیں جانب سلام پھرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کیجیے۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس کے، اور یہ پڑھنا اس کے مسائل جو تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ تو مزید آپ کو پہلے اتنے ہی یاد کر لیں، پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کو کتابوں سے مسائل بھی آپ کو آگے ملتے رہیں گے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو یاد کر لیا جائے پہلے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھ لیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد اب آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو پھر درود شریف، یہ درود ابراہیمی دونوں ہیں: اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل درود بھیج ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ عز و جل برکت نازل کر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ دعائے معصورہ یہ ہے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ اب اس کے بعد یہ پڑھنے بعد خروج بالسنع، یہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز سے باہر ہو جانا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے داہنی طرف سلام پھیرتے ہوئے اور پھر بائیں جانب
سلام پھیرتے ہوئے جو ہے اس طرح سلام پھیریں کہ داہنی جانب پہلے پھیریں پھر بائیں جانب، اور اس طرح سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ترجمہ: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت۔ آج کا جو یہ بیان تھا، ہم نے اس کے اندر اذکار نماز سیکھا۔ اذکار نماز میں ہم نے الحمدو پڑھی، سورۃ الاخلاص پڑھی، پھر رکوع کی تسبیح پڑھی، پھر سجدے کی تسبیح پڑھی، اور تسمیہ اور تحمید کے بارے میں ہم نے سنا، اور پھر اس کے بعد ہم نے التحیات پڑھا اور دعا درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کا یہ سلسلہ ہمارا ضرور آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔